کہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے میں بھی یہ مسنون ہے۔ مسواک خوش ہو یا تر ہو، فرمایا زوال سے پہلے ہو یا بعد، کسی بھی وقت یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ روزے کی حالت میں مسواک شریف کر رہے تھے اور منہ سے خون نکل آیا، فرمایا اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ صرف خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں خون نکلا اور حلق سے نیچے اترا اور ذائقہ بھی محسوس ہوا تو فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ اگرچہ خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم ہو اور اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی، اور اگر حلق سے نیچے اترا اور خون اتنا کم تھا کہ ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا تو پھر فرمایا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ درِ مختار میں یہی لکھا ہے۔ پھر صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ ٹوٹے گا۔ پھر فرمایا کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوپ برش کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ ٹوپ برش کا کوئی بھی جز اگر حلق سے جزا الگ نیچے سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کامل احتیاط کی کوئی جزا حلق سے نہ اترا تو فرمایا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ذائقہ دار محسوس ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر جائے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں اس کے کرنے سے بچنے کا ہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے سوال ہوا فتاوی رضویہ میں، آپ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں منجن ہو یا ناجائز، منجن یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے جبکہ اطمینان کافی ہے۔ اگر اس کا کوئی جز حلق سے نیچے جائے گا مگر بے ضرورت صحیح قرارت ضرورت ہے، فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ کراہت بھی اس کو لکھا ہے ایک جگہ، اور ایک جگہ تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔